أشهد أن لا إله إلا عوامی جمہوریہ چین کی آبادی کم و بیش 1 ارب 40 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے اور کل 32 صوبوں میں سے 5 صوبوں میں 2 کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ چین میں اسلام کی آمد حضرت جعفر طیار اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوئی، مگر حضور اکرم کے وصال کے 20 برس بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں چین سے حجاز مقدس کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پہلا سفیر بنا کر بھیجا گیا تو باقاعدہ طور پر اسلام کی بنیاد پڑی اور خوائی قبیلے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ 8ویں صدی عیسوی میں چین کے شہر شیان میں عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، جبکہ اس وقت عوامی جمہوریہ چین میں 39,000 سے زائد مساجد ہیں، جن میں سے 25,000 صرف مسلمان اکثریتی صوبے سنجیانگ میں واقع ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین میں خواتین کے لیے الگ مساجد بنائی گئی ہیں۔ یوں تو رمضان المبارک کی آمد عالم اسلام کے لیے رحمت اور خوشی کا باعث ہے، جس کا استقبال اور منانے کا انداز دنیا بھر کے مسلمانوں میں منفرد ہے، مگر چین کے مسلمان رمضان المبارک کی حقیقی روح کو مانتے ہوئے اسے اپنی مغفرت اور فلاح انسانیت کے پیرہن کے طور پر لیتے ہیں۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی چین کی مسلمان آبادیوں میں چہل پہل اور رونقیں دیدنی ہوتی ہیں۔ رواں برس چین میں مسلمان 16 گھنٹے 14 منٹ کا روزہ رکھیں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح سحری کے وقت روزہ داروں کو جگانے کے لیے چین میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سحری کے وقت بازاروں اور گھروں میں مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے سجے دسترخوان اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور روزہ دار مسلمان خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اسے رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دفاتر اور کاروباری پیشہ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے منسلک مسلمان رمضان کا روزہ رکھ کر اپنے دن بھر کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں آباد مسلمان اپنے روزمرہ کے معمولات اور کھیتوں میں ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے پیشے کو عبادت سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ دن بھر کے کام کاج سے فراغت کے بعد شام کے وقت افطار کا اہتمام پرجوش طریقے سے کیا جاتا ہے۔ گھروں کے دسترخوان طرح طرح کے کھانوں اور پھلوں سے سجے نظر آتے ہیں۔ مساجد اور گلی کوچوں میں مخیر حضرات کی جانب سے اجتماعی افطار کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ ماہ بابرکت میں مل بانٹ کر رب کی نعمتوں کا لطف اٹھایا جا سکے۔ مساجد میں عوام الناس کا جمع غفیر دکھائی دیتا ہے جو رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر ماہ مقدس کے صدقے اپنی مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں۔ چین کے مسلمان افطاری تسحری مساجد میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو اس کے بعد دن بھر ہر نماز کے بلاوے کے لیے سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ گویا یوں نظر آتا ہے جیسے ہر طرف مسلمان ہی مسلمان آباد ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے بعد عید الفطر کے لیے ہزاروں کے اجتماع کی شکل میں یہ مسلمان عید سعید کی خوشیاں دل کھول کر مناتے ہیں اور رمضان کو الوداع کرتے ہوئے اس کی آمد کے مقصد کو پورے سال کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے سال کے باقی ماندہ 11 ماہ اسلامی افکار اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ اسد مہدی دمانہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔